ہمیں پیسوں کے معاملے میں، روپیے کے معاملے، خرچے کے معاملے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ گفتائے عبداللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، اگرچہ ایک بندے کی زبان سے جاری ہوتا ہے لیکن وہ کلام اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، ایک تو ہے وحی جلی، وحی جلی ظاہر، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، یہ وحی جلی ہے۔ وحی خفی کیا ہے؟ احادیث مبارکہ، وہ بھی وحی ہے لیکن پوشیدہ، کیونکہ نبی علیہ السلام تکلم نہیں فرماتے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے، جتنی دیر اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو آپ کلام فرماتے ہی نہیں۔ اور وہ تمام سلسلہ، تمام علوم جو کسی نبی کے پاس اللہ کی عطا سے ہیں، وہ تمام علوم غیبیہ اس نبی کا جو امتی ہے ولی، اس کے اندر وہ صاف موجود ہے۔ تمام علم غیب ہو، علوم خمسہ ہوں، جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بطور علم عطا فرمائی ہے، اس نبی نے اپنے ولی کو بھی وہی علوم عطا فرمائی۔ وہ شرک بھی نہیں ہے۔ خدا کا علم کیا ہے؟ ذاتی، وہ جانتا ہے بذات خود، کسی کے بتلانے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جو ولی کامل ہے اس کو بھی ہر شے کا علم ہے اپنے نبی کی عطا سے۔ بلکہ حضرت تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پیر نہیں ہے جو مریدین کے حالات کو نہیں جانتا۔ یہ تو ایک ضمناً بات چل پڑی، یہ موضوع تو میرا نہیں تھا، کلام تو آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، میں نماز کے بارے میں کوئی چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ تو علم کمال ہے، اسی لیے تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ایک دفعہ شاید یہاں بھی عرض کیا یا خلیفہ صاحب کے یہاں، کہ جو عام انسان ہیں یعنی ولی، عام انسان ولی اللہ 4 فرشتے چھوڑ کر تمام فرشتوں سے ولی افضل ہے۔ ولی کا کمال 4 فرشتے چونکہ ملائکہ کے وہ رسول ہیں، ولی اللہ ان سے افضل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو بشر ہیں انسانوں میں سے، جو نبی اور رسول ہیں، وہ تمام ملائکہ، خواہ جبرائیل امین علیہ السلام ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، اسرائیل ہوں، ان سے بھی افضل ہیں۔ لیکن اللہ کا ولی جو ہے وہ ان 4 فرشتوں سے افضل نہیں ہے، باقی تمام ملائکہ سے اللہ کا جو ولی ہے وہ افضل ہے۔ دوبارہ حکم شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی ہوگی، تو زیادہ بھی اتنا لمبا، میں نے نصیر صاحب نے مجھے فون کیا تھا، میں نے عرض کی تھی میں بوڑھا آدمی ہوں، میں زیادہ لمبا بیٹھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ صبح نماز کا خیال ہوتا ہے۔ بہرحال 1-2 باتیں نماز کی عرض کر دوں میں جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو علوم جو بطور کوڈ ہیں اس کو ذکر فرمایا الف لام میم میں، جو رموز ہیں اللہ رسول کے درمیان۔ اس کے بعد قرآن پاک کی شان بیان کی ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی اوصاف بیان کی، جس کے اندر یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پوشیدہ پر، یقیمون الصلاۃ، اور ہمیشگی کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو، مما رزقناہم ینفقون، اور مومنوں کے اصحاب یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما پر ایک استاد بڑی شخصیت جو بندیال شریف کے، انہوں نے فرمایا یہ اصلا من ما ہے، من، تو من کے معنوں میں سے ایک معنی ہے کہ من ہوتا ہے تبیزیہ، بازیہ، یعنی کچھ حصہ جس کو آپ کہتے ہیں،
فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَمِمَّا، فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے سارے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. وہ تو صدیق اکبر کی شان ہے نا، ان کی شان ہے. اگر سارا آپ خرچ کر دیں، خرچے کے لیے نہ چھوڑیں، بعد میں پچھتاؤ لگے یہ کیا کیا میں نے اتنا مال خرچ کر دیا. اس لیے سارا نہ خرچ کرو، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا آپ دے سکتے ہیں، بعد میں آپ کو دینے کے خوشی حاصل ہو، نہ یہ کہ آپ کو افسوس ہو کہ میں نے اتنا مال کیوں دیا. یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز کے فضائل اور نماز کے مسائل بے شمار اتنی کتابیں احادیث بھری ہوئی ہیں کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تو جیسا کہ آپ کئی دفعہ سماعت فرماتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ روز محشر کے جنگ داز بود وانی پرسش نماز بود. فرمایا جب انسان کی جان جو ہے وہ پگھل رہی ہوگی قیامت کے دن، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی، حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، آپ جیسے بھی وہاں پر یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو خود پریشان ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. سوائے نبی پاک علیہ السلام تھے. سب سے پہلے معاشرے کے میدان میں سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. نماز مومن کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ نماز. یہ بہت بڑا تحفہ کہ جس بارے میں آپ نے سماعت کیا کئی دفعہ کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی تو یہ معراج ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، طرح طرح کے عیب موجود ہیں. حالانکہ نماز فرمایا کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ نماز ہماری نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق صحیح طریقے سے، اس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے جو نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکی. نماز جو آدمی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق پڑھتا ہے، فرضی نماز پڑھ لے تو یہ بھی بہت بڑا انسان کے لیے، جو ہم عام انسان ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کیا، گرا دیا، اس نے سارے دین کو ختم کر دیا. نماز جب نبی پاک علیہ السلام کو معاف نہیں ہے تو پھر دنیا میں کون انسان ہے جو یہ کہے جی مجھے نماز معاف ہے؟ ان سب سے بڑا پیر دنیا کے اندر سب سے پہلے پیر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب آپ نے نماز با جماعت کے اوپر آپ نے پابندی کی ہے تو ہم کون ہیں کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے جا سکتے ہیں اور پھر نماز با جماعت ادا نہیں کرتے. حدیث پاک میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اگر گھر میں نماز پڑھے گا اس کی نماز ہوتی نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، دیکھا کہ ایک صحابی نماز میں موجود نہیں. بخاری مسلم وغیرہ تمام صحاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ان کے گھر تشریف لے، دستک کی، ڈور کی. تو جب ڈور کھلی گئی آپ نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ وہ نماز میں نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری رات عبادت کرتے رہے نفلی، تو نماز جب وقت ہوا تو نماز گھر میں پڑھ کر وہ سو گئے. فرمایا بہتر یہ تھا کہ اگر ساری رات وہ سو جاتے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. ایک حدیث دوسری کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ صحابہ نماز میں حاضر نہیں ہوئے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ میں ایک جوان آدمی ساتھ لوں اور اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا رکھوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں. بے شمار وحید تارک اصلاحات جماعت کے اوپر اور نماز چھوڑنا جو ہے بے شمار حدیث ہے. ایک حدیث میں تو یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگرچہ اہل سنت نے محدثین نے اس کی توجیہات بیان کی ہے لیکن ظاہر حدیث کا تو یہی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, اسلام سے نکل. اگرچہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اس کی توجیہات محدثین نے اکثریت مسلمانوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے توجیہات بیان کی. ایک تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس زمانے کے ساتھ یہ حدیث خاص ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے. یا فرمایا کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا حالت انکاری میں, نماز کی فرضیت اس نے نہیں تسلیم کی اور نماز کو چھوڑ دیا, فرمایا وہ کافر. کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ جو دینی رکن ہیں اگر کسی رکن کا انکار کریں گے تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کسی رکن پر عمل نہیں کرتا تو گناہگار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, حضور کا امتی ہے, محب ہے, تو اگر وہ تارک صلاۃ ہے تو آپ اس کو گناہگار کہہ سکتے ہیں, فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو اسلام میں سے نہیں نکال سکتے. تو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. نماز جو ہے یہی انسان کے کام آئے گی. نماز ایسا عمل ہے کہ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے تو انسان کا ظاہر تو وضو کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے, باطن جو ہے وہ نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. بڑی حدیث, لمبی حدیث پاک ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے ہر عضو جس وقت وہ دھوتا ہے آخری قطرہ جب اس پانی کا زمین پر گرتا ہے ساتھ میں صغیرہ گناہ بھی گر جاتا ہے. سبحان اللہ. کلی کرتا ہے جب آخری قطرہ نیچے جائے گا, جو منہ کے ساتھ گناہ کیا ہے, غیبت کی یا برائی بیان کیا کسی کی, قدم, ہاتھ, پاؤں, منہ, جب ان کو وہ دھوتا ہے آخری قطرہ جب نیچے گرتا ہے پانی کا تو صغیرہ گناہ بھی نیچے گر جاتا ہے, بندہ بالکل صغائر سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. صغیرے کی قید اس لیے لگائی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اس میں محدثین نے فرمایا کہ توبہ شرط. جتنی دیر تک توبہ نہیں کرے گا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. صغیرہ گناہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ جو ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے بھی جو ہے چھوٹا گناہ جو ہے بالکل میٹ ہو جاتا ہے, مسلمان جو ہے پاک اور صاف رکھتا ہے. اللہ فرمایا کہ بسم اللہ جس وقت آدمی پڑھے گا اللہ کو رحمان اور رحیم کے ساتھ یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرمائے. ہمارا ٹائم کافی ہو چکا ہے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, جیسا کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھو سلام پھیرو فرضوں میں تو استغفار ضرور پڑھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. فرمایا کہ یعنی جتنے اس سے پہلے اس نے پہلی نماز پڑھی سی, درمیان میں جو بھی گناہ اس نے کیا چھوٹا بڑا سب معاف, کیونکہ توبہ کیا اس نے, توبہ کر رہا ہے, کبیرہ گناہ نے معاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبدالعزیز بخشوالی صاحب جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمایا. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہماری محفل کی رونق بنے. اب انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھا جائے گا, اس کے بعد ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. اسی کس طرح